بچوں کے فلاح کی عالمی تنظیم یونیسیف نے چیریٹی کیلنڈر 2008 کے لیے بارسلونا کے اخبار سپورٹس میں لاٹری نکالی۔ ہزاروں والدین نے اس لاٹری کے ٹکٹ کو خریدا اور قرعہ اندازی ہوئی اور ایک مسلم جوڑے نے اس لاٹری کو جیت لیا۔ ادھر 4 سے 5 سال کا بچہ منتخب ہوا اور ادھر سے بارسلونا نے اپنا ایک 20 سالہ نوجوان جو کھلاڑی ہے اس کو سلیکٹ کیا۔ وہ جو نوجوان کھلاڑی تھا اس کو پاس کوئی ورلڈ ٹائٹل نہیں تھا، نہ بیلن ڈور تھا، نہ فیفا کا جو بیسٹ پلیئر ہے اس کا ٹائٹل تھا، اور نہ ہی کوئی گولڈن شو تھا۔ وہ نوجوان لائنل میسی تھا۔ اس نے اس کو نہلاتے ہوئے، اس کو کھلاتے ہوئے اس کی تصاویر جو ہے وہ لی گئی، اور یہ 19 دسمبر 2007 کا دن تھا جو کہ اس بچے کے لیے گڑتی ثابت ہوا۔ گڑتی سب کانٹیننٹ کے اندر ایک روایت ہے جس میں جو نومولود بچہ ہے اس کو خاندان کا کوئی بڑا اور کوئی اہم جو شخص ہے وہ اپنی انگلی کے ساتھ شہد لگا کر یا گڑ لگا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اور روایت یہ ہے کہ اس سے اس بچے کے اندر اس آدمی کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لائنل میسی کا اس بچے کو نہلانا، کھلانا، اٹھانا، اس سے بھی اس کا گڑتی والا کام ہوا۔ وہ کیسے؟ وہ بچہ میسی کی طرح ہی لا میسیا میں ٹریننگ لیتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی لیفٹ فٹ سے کرتب دکھاتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی رائٹ ونگ سے کھیلتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی بارسلونا کی 90 نمبر کی شرٹ جو ہے وہ پہنتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی ڈربل کرتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی ورلڈ ریکارڈ توڑنے شروع کر دیتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی ورلڈ کپ ونر ٹیم کا حصہ بنتا ہے، وہ بچہ میسی کی طرح ہی گول کرنے پر ایک خاص نشان بناتا ہے۔ میسی جب گول کرتا ہے تو اکثر وہ دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ تو اسے پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میسی نے بتایا کہ میں یہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اپنی گرینڈ مدر سیلیا کے لیے کہ اس نے مجھے انکریج کیا فٹ بال کھیلنے کے لیے اور اس نے ہیلپ کی۔ تو یہ بچہ بھی گول کرنے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے 3، 0 اور 6 کا نشان بناتا ہے، اور یہ بھی اپنی گرینڈ مدر فاطمہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے۔ آپ صحیح پہنچے ہیں، وہ بچہ لامین یمال ہے۔ اس 304 کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ یہ راک آف ہونڈا کا پوسٹل کوڈ ہے 08304۔ ہوا یہ کہ 1990 کے اندر مراکش کے شہر لاراش سے ایک 40 سالہ خاتون فاطمہ اپنے 5 بچوں کو چھوڑتی ہے۔ وہاں پہ وار، پرسیکیوشن اور پاورٹی کی وجہ سے وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دلیرانہ فیصلہ لیتی ہے اور 5 بچوں کو چھوڑ کر اسپین کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہ لاراش سے ٹینجیئر پہنچتی ہے، پھر وہاں سے آگے اسٹریٹ آف جبرالٹر آ جاتی ہے، اس کو فیری کے ساتھ کراس کرتی ہے، اور اس کے بعد بس پر بیٹھتی ہے اور بارسلونا کے قریب ایک شہر ہے مٹارو، اس کی ایک لوکیلٹی ہے راکا فونڈا، اس میں آ کر رک جاتی ہے۔ راکا فونڈا غریبوں کی بستی ہے، یہاں پہ تارکین وطن جو ہے وہ زیادہ ہیں، کوئی سینیگال سے آیا ہے، کوئی گیمبیا سے آیا ہے، اور زیادہ تر موراکو سے یعنی مراکش سے آئے ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ 2 3 شفٹوں میں کام کرتی ہے، یہ کیمپ سائٹ پہ کام کرتی ہے، یہ نرسنگ ہوم میں کام کرتی ہے، یہ بہت غربت میں رہتی ہے اور پیسے جمع کرتی رہتی ہے۔ جب اس کے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ایک خاتون کو یہ وہ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ موراکو سے میرے 3 سالہ بیٹے منیر اور چھوٹی بٹی کو لے آؤ۔ بالآخر بچے پہنچ جاتے ہیں۔ منیر راکا فونڈا کے اندر ہی جوان ہوتا ہے، پھر اس کی ملاقات ایک ایکویٹوریل گنی سے آئی ہوئی
لڑکی شیلا کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے. لیکن غربت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو ان کے پاس مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے اور مالک مکان جو ہے وہ گھر خالی کروا رہا ہوتا ہے. تو اس لوکیلٹی کے دو رحم دل لوگ لامین اور یامال جو ہے وہ کرایہ ادا کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد جب منیر اور شیلا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا نام انہی دو لوگوں کے اوپر لامین یامال رکھ دیتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان سے ادا ہو جائے. یہ جو لامین یامال کا نام ہے یہ ذرا آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے اصلی عربی لفظ کو جان لیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی فیملیئر لگے گا. لامین جو ہے یہ عربی لفظ امین سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے فیتھفل، اور یامال جو ہے یہ عربی لفظ جمال سے نکلا ہے یعنی ایلیگنٹ، خوبصورت. لامین یامال جب 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر ایک ٹرن آتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور اس کی جو والدہ شیلا ہے یہ وہاں سے 19 کلومیٹر دور ایک بستی ہے گرینویز، وہاں چلی جاتی ہے اور میک ڈونلڈ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے. جبکہ لامین جمال کا والد اس کی دادی فاطمہ جو ہے یہ راکو فونڈو میں ہی رہتے ہیں. اس طرح لامین جمال کا بچپن جو ہے وہ 2 شہروں کے درمیان گزرتا ہے. کبھی وہ راکو فونڈا میں ہوتا ہے، کبھی وہ گونڈیلیز میں چلا جاتا ہے، کبھی پھر راکو فونڈا میں آتا ہے، پھر گونڈیلیز کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی وہ دونوں شہر جو ہیں جو کہ ایک دوسرے سے 19 کلومیٹر دور ہوتے ہیں اس کے لیے یہ 2 فٹ بال گراؤنڈ کے گول پوسٹ بن جاتے ہیں اور وہ فٹ بال بیچ میں بنا رہتا ہے. لامین جمال کو بچپن سے ہی فٹ بال کا شوق ہوتا ہے. وہ خواہ گونڈیلیز میں رہے یا راکو فونڈا میں، وہ اسٹریٹ میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہتا ہے. جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے تو شیلا کی جو سہیلی ہے سندرا وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اسکل ہے. تو وہ اسے لاٹ ریٹا کلب میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی. جب یہ 7 سال کا ہوتا ہے تو بارسلونا کے اسکاؤٹ کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے. اسکاؤٹ وہ ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ پلیئرز کو ہنٹ کرتے ہیں، اس ٹیلنٹڈ پلیئر کی تلاش میں رہتے ہیں. تو وہ اس کو لا میسیا لے گئے. 15 سال کی عمر میں بارسلونا کی فرسٹ ٹیم میں یہ سلیکٹ ہوا اور بارسلونا کی تاریخ میں یہ سب سے کم عمر ترین جو ہے کھلاڑی کا ریکارڈ بناتا ہے. 15 سال کی عمر میں یہ اسپین کی انڈر 17 کے لیے سلیکٹ ہو جاتا ہے اور 16 سال کی عمر میں اسپین کی نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا جو پہلا میچ ہے وہ جارجیا کے خلاف ہوتا ہے. جارجیا اور اسپین کے درمیان میچ چل رہا ہوتا ہے اور اسپین نے 6 گول کیے ہوتے ہیں اور جارجیا نے 1. تو 43rd منٹ کے اوپر یہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر گراؤنڈ میں اترتا ہے اور آتے ہی اسپین کے لیے 7واں گول کر دیتا ہے. اور پھر بہت سارے ریکارڈ بن جاتے ہیں کہ یہ اسپین کی ٹیم میں کھیلنے والا سب سے کم عمر کھلاڑی، اسپین کی ٹیم میں گول کرنے والا سب سے کم عمر کھلاڑی وغیرہ وغیرہ. 2024 کے اندر یورپین چیمپئن شپ جرمنی میں ہو رہی ہوتی ہے. سیمی فائنل جو ہے وہ اسپین اور فرانس کے درمیان ہوتا ہے. اسپین 1 گول سے پیچھے ہوتا ہے. تو اس لمحے لامین جمال 25 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک بنانا شاٹ جو ہے مارتا ہے 102 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، اور فرانس کا ورلڈ کلاس گول کیپر مائک مینیو جو ہے وہ صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور وہ میچ اسپین 2-1 سے جیت کر فائنل میں پہنچ جاتا ہے. فائنل میں اسپین کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور لامین جمال جو ہے پہلا گول جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے اور وہ میچ بھی اسپین 2-1 سے جیت جاتا ہے اور یورپین چیمپئن بن جاتا ہے. یورو کپ یا یورپین چیمپئن شپ ایک ہی نام ہے. تو اس کا یہ سب سے کم عمر ترین جو ہے وہ کھلاڑی ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ریکارڈ بناتا ہے. پھر نمبر 19 کا عجیب فنامنا ہمیں نظر آتا ہے جب میسی نے یمال کو 19 دسمبر 2007 کو بعد دیا. اس سے ٹھیک 19 سال کے بعد 19 جولائی 2026 کو 19 سالہ
لامین جمال جو 2 شہروں گونڈلیز اور راکا فونڈا کے درمیان آتا جاتا تھا، جن میں 19 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 19 نمبر کی شرٹ پہنے بارسلونا کی 19 نمبر شرٹ پہننے والے میسی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اسپین اور ارجنٹینا کا فائنل ہو رہا تھا، جس میچ کے لیے ساری پریڈکشن جو تھیں وہ ارجنٹینا کو فاتح بتا رہی تھیں۔ ورلڈ کپ کے پچھلے تمام ریکارڈ ارجنٹینا کو فاتح بتا رہے تھے، اور جو اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ اے آئی، مائکروسافٹ کا کو پائلٹ، میٹا اے آئی، وہ بھی ارجنٹینا کو فاتح بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسپین جو ہے تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، ارجنٹینا بے بس ہو جاتا ہے۔ اسپین کا بال پوزیشن 68% ہوتا ہے، یعنی ٹکی ٹاکا کام دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹکی ٹاکا کیا ہے؟ 70s کے اندر ایک ڈچ کوچ میخیل نے ٹوٹل فٹ بال کی ٹیکنیک جو ہے انٹروڈیوس کی، جو بعد میں ٹکی ٹاکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2006 میں اسپین نے اس ٹیکنیک کو اپنی نیشنل ٹیم میں لگایا، اور 2008 میں یعنی صرف 2 سال کے بعد یورو کپ جو ہے اس کو جیت لیا۔ یہ اسپین کی 44 ایئر کے بعد ملنے والی کامیابی تھی۔ انہوں نے 1964 میں یورو کپ جیتا تھا، لیکن 2 سال کے بعد ہی 2010 میں ورلڈ کپ ہوتا ہے، وہ بھی اسپین جیت جاتا ہے۔ 2012 میں پھر یورو چیمپئن شپ ہوتی ہے، وہ بھی اسپین جیت جاتا ہے، اور 2024 کے اندر بھی یورو کپ جو ہے وہ اسپین نے جیتا ہے، اور پھر 2026 کا ورلڈ کپ بھی۔ اس ٹکی ٹاکا کے 5 پرنسپلز ہیں۔ نمبر 1 کہ بال کی جو پوزیشن ہے 60 سے 70% اپنے پاس رکھنی ہے۔ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اسپین کی جو بال پوزیشن تھی وہ 68% تھی، یعنی بالکل ٹکی ٹاکا کے پہلے اصول کے مطابق تھی۔ دوسرا، اس میں شارٹ اور کوئک پاسز جو ہیں وہ دینے ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس میں کانسٹنٹ جو ہے موومنٹ ہے پلیئرز کی، کہ وہ پوزیشن جو ہیں وہ بدلتے رہیں اور ہلتے جلتے رہیں۔ چوتھا، اس میں جو ٹیم ورک ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے اوور انڈیویجول ورک۔ اور جو 5واں یہ ہے کہ اگر گیند جو ہے وہ چھن گیا ہے تو 6 سیکنڈ رول لگانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس اپوننٹ کھلاڑی کے پاس بال گیا ہے تو جو قریب کے کھلاڑی ہیں انہوں نے جھپٹ پڑنا ہے اور اس کو 6 سیکنڈ کے اندر واپس لینا ہے۔ اس ٹکی ٹاکا ٹیکنیک نے سیمی فائنل میں فرانس کو بے بس کر دیا، اور فائنل میں ارجنٹینا کو۔ ارجنٹینا جو ورلڈ کلاس ٹیم ہے، 110 منٹ تک ایک اٹیک بھی نہ کر سکی، اور اسپین نے 20 جو ہیں وہ اٹیکس کیے ہیں اور ایک میں گول ہو گیا، اور ساری پریڈکشن جو ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی، اور اس طرح لامین جمال نے اچھی کارکردگی دکھائی اور ورلڈ کپ ونر ٹیم کا حصہ بن گیا۔ میچ کے بعد لائنل میسی گراؤنڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک تو ارجنٹینا کے ہارنے کا دکھ، دوسرا اس کی زندگی کا آخری میچ تھا اور کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ تو لامین جمال جو ہے اس کے پاس گیا، اور جو میسی ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے گلے لگایا اور ایک دوسرے کو گریٹ کیا۔ تو لامین جمال نے بھی اپنے والد منیر اور والدہ شیلا کی طرح احسان کا بدلہ احسان سے دیا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ لامین جمال کی کہانی میسی کے ساتھ تصویر سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کی دادی فاطمہ نے کشتیاں جلائیں اور افریقہ کو چھوڑا اور اسٹریٹ آف جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین کے اندر داخل ہوئی، اس سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس سے پیچھے بھی ایک تاریخی کہانی ہے۔ جب اموی دور میں طارق بن زیاد نے افریقہ سے اسپین کے اندر وہ داخل ہوا اور اسٹریٹ آف جبرالٹر کو عبور کیا، جس کو جبل طارق بھی کہتے ہیں، اور روایت ہے کہ اس نے ساری کشتیاں جلا دی۔ 19 جولائی 711 کو کنگ روڈرک کو شکست دی اور فاتح اسپین بن گیا، وہی اسپین
جو 19 جولائی 2006 کو فاتح ورلڈ کپ بن گیا۔ خواہ میسی کی کہانی ہو یا لامین یامال کی کہانی ہو یا دادی فاطمہ کی کہانی ہو یا طارق بن زیاد کی کہانی ہو، کہانیاں کئی ہیں مگر سبق ایک ہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، محنت کے بعد ہی پھل جو ہے وہ لگتے ہیں، اور مشکل حالات کے اندر ڈٹے رہنے سے، محنت کرتے رہنے سے ہی فتح کے پھول کھلتے ہیں۔ وہی لامین یامال جو راک آف فنڈا میں زمین پر سوتا تھا، آج بلینز کے کانٹریکٹ کو سائن کر رہا ہوتا ہے، اور دادی فاطمہ اس کو فخر سے دیکھتی ہے اور دنیا بھی اس کو فخر سے دیکھتی ہے۔ Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.